یہاں بات ہوتی ہے پاکستان، نظریے پاکستان کی. پاکستان کی بدقسمتی یہ تھی، پاکستان کے نظریے کا ڈائلیما یہ ہے کہ برصغیر میں جب آزادی کی تاریخیں چلی، شاید اس لیے کہ برصغیر ہم سے انگریزوں نے اکٹھا چھینا تھا. جتنی بھی مسلمان پارٹیاں تھیں، یہ پاکستان کی بدقسمتی یا اس نظریے کی بدقسمتی، جتنی بھی مسلمان سیاسی اکابرین تھے، سیاسی پارٹیاں تھیں، انہوں نے کسی نے بھی ہندوستان کی تقسیم کا نہ کہا. جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور مجاہدین، احرار، خدائی خدمتگاروں کی تاریخ، عبدالصمد خان اچکزئی والوں کی تاریخ، سندھ کے وطن دوست لوگوں کی تاریخیں، سارے سیاسی لوگ ہمارے متحدہ ہندوستان کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ہندوستان تقسیم ہوا. غلطی یہ ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح کو قدرت نے موقع نہیں دیا. وہ بہت جلدی ہمیں داغ مفارقت دے کے رخصت ہوئے اس دنیا سے. لیکن یار لوگوں نے، جنہوں نے پش در پش انگریزوں کی خدمت کی تھی، سندھیوں میں بھی، پنجابیوں میں بھی، سرائکیوں میں بھی، بلوچوں میں بھی، پشتونوں میں بھی، انہوں نے محمد علی جناح صاحب کو یہ بات کہہ دی کہ جن سیاسی لوگوں نے پاکستان کے نظریے کی مخالفت کی ہے ان پہ سرخ لکیر پھیر دو. پاکستان ایک اسٹیٹ تھا، ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی. جب آپ نے سیاسی لوگوں کو سب کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑا؟ آپ کو سندھی وطن دوستوں کے مقابلے میں سندھ سے وڈیروں کو شامل کیا مسلم لیگ میں. آپ نے باچا خان اور اسی تاریخ کا مقابلہ کرنے کے لیے پشتون خوانین کو شامل کیا. بلوچستان میں بلوچ سرداروں کو شامل کیا. کوئی آنا نہیں چاہتا تھا تو آپ نے ان کو لانے کے لیے کسی کو مربع دیے، کسی کو اور مراد دی، اور یوں آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی سوسائٹی میں کرپشن پہلے دن سے انجیکٹ کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اب نفسیات یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے حکمران کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور ہر جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے لوگ، ہمارا بڑے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. چھوٹے صوبے کے لوگوں نے، جن میں سائن جین سید صاحب شامل تھے، چھوٹے صوبے کے لوگوں نے جو قربانیاں وہ اپنے وطنوں کی آزادی کے لیے انگریز سامراج کے خلاف دی، اس وقت میں کسی کا نام نہیں لیتا. آپ انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے، آپ ان کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمان مملکتوں پہ حملہ ہوتے تھے. جب پاکستان بنا، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، خان عبدالغفار خان، شاہد سعید جمشید بھی شامل تھے، عبدالصمد خان اچکزئی، انہوں نے باقاعدہ کراچی میں میٹنگ کی. اس میں قرآن کریم کی اس آیات کا حوالہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم سیاست میں اس راستے پہ نہ تھے جس پہ جناح صاحب تھے، لیکن ہم نے
وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب جب وطن تقسیم ہوا ہے تو ہمارے در سن پاکستان میں ہے، گلستان پاکستان میں ہے، چارسدہ پاکستان میں ہے. ہم آپ کے ساتھ اس قرآن کریم کی آیات کے مطابق جس میں اللہ پاک ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہو آپ اس میں تعاون کریں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم اور گناہ کا کام ہو اس میں آپ نے تعاون نہیں کرنا. ہم اس آیات کی روح سے آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے پارٹی بنائی 1947 کے فوراً بعد، اور اس کا منشور کیا تھا؟ اس کا منشور یہ تھا کہ غریب انسانوں کی سیاست کی جائے گی، روس اور امریکہ کی سیاست میں غیر جانبدار رہا جائے گا، اور ایک سوشلسٹ بنیاد پہ نئے پاکستان کی تعمیر ہوگی. لیکن بدقسمتی سے جیسے زین بھائی نے کہا، باقی مقررین نے کہا، پاکستان بنتے ہی ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا. 6 سال بعد وہ جیلوں سے نکلے. یہ بھی ان کا احسان ہے، یہ بھی چھوٹی صوبوں کے اکابرین کا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی جمہوری پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے تشکیل دی، جس میں سندھ سے سائیں جی این سید صاحب، سندھ ہاری کمیٹی کے حیدر بخش جتوئی صاحب، محمود اللہ کشمانی صاحب کراچی سے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو سجادہ کریم خانقلات کے بھائی، بلوچ علاقے سے گل خان نصیر، میر غوث بخش بزنجو، اور پشتون علاقے سے خان عبدالصمد خان اچکزئی اور ان کے ساتھی، بنگال سے پروفیسر مظفر عبدالحمید خان باشانی، اور پنجاب سے آزاد پاکستان پارٹی کے مشہور کمیونسٹ رہنما تھے، نام یاد آ جائے گا، میاں افتخار حسین. انہوں نے پارٹی تشکیل دی، نیشنل عوامی پارٹی. اس کا منشور یہ تھا کہ ہر انسان کا ووٹ ہوگا، عورت کا بھی ووٹ ہوگا، اور ووٹ نہیں تھا اس وقت، مرد کا بھی ووٹ ہوگا. امریکہ اور روس کے درمیان ہم غیر جانبدار رہیں گے، ایک فیڈریشن ہوگی، طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی، خارجیہ اور داخلی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور پاکستان میں انسانوں کی بادشاہی رہے گی. کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی، ایک پارٹی جو تمام قوموں کی وطن دوست شخصیتوں پہ مشتمل کی، سندھی، پنجابی، سرائکی سے ایک آدمی جی ایم سید صاحب کے گھر میں تصویر ہے، اس میں وہ ہاشمی سرائکی بیل سے تھا. یہ واحد پارٹی تھی جو پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانے کا دعویٰ رکھتی تھی. اس کے مقابلے میں سرکاری مسلم لیگ تھی. اس پارٹی کے خوف سے جو 58 میں انتخابات ہو رہے تھے، اس پارٹی کے تمام اکابرین کو مارشل لا لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا. میں مزید نہیں جاتا، لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا. پاکستان کے آئین کو اگر آپ اٹھائیں، اس پہ لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ سب اردو بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں. یہ تینوں باتیں سچ نہیں ہے. نہ یہ ملک اسلامی ہے، نہ یہ ملک جمہوری ہے، نہ یہ ملک پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہاں بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہے، ہم آپ کو نسخہ دیتے ہیں. میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں سندھی مانوں کا بھی چاچا ہوں، میں بلوچ مانوں کا بھی چاچا ہوں، سرائکیوں کا بھی
पंजाबियों का भी, पश्तूनों का भी, आए हमें आपको पाकिस्तान चलाने, पाकिस्तान बचाने का सादा नुस्खा देते हैं। आप अजीब किस्म के नजरियात उठाते हैं। जी हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हम पाकिस्तानी हैं। सिंधी बहनों, सिंधी भाइयों, आप ये सवाल पूछे लोगों से कि 13 अगस्त को मैं क्या था। 13 अगस्त को सिंध धरती में रहने वाले लोग कौन थे? बलोच वतन के रहने वाले कौन थे? पश्तून वतन के रहने वाले कौन थे? पाकिस्तान की जोग्राफिया में रहने वाले लोग कौन थे? वो पाकिस्तानी नहीं थे। जो कुछ थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तान 75 साल 76 साल का बच्चा है, जबकि सिंध धरती हजारों बरसों की धरती है। बलोच धरती हजारों धरतों की धरती है। पश्तून धरती हजारों, पंजाबी धरती भी। सिंध धरती सिंधियों को किसी ने खैरात में नहीं दी। सिंध धरती सिंधियों को किसी ने ज़कात में नहीं दी। बलोच धरती बलोचों को किसी ने ज़कात में नहीं दी। इसी तरह पश्तून धरती, पंजाबी धरती, सराकी धरती, ये धरती हमें मालूम और ना मालूम हजारों लाखों इंसानों के सरों की कुर्बानी से हमें मिली है, और ये हमारा वतन है। इसको हम बचाएंगे हर कीमत पे। हमने ये बात करनी है हर एक से। आप पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आप सिंधी मानू से कहें। सिंधी मानू, सिंध में जो अल्लाह पाक की नियामतें हैं उस पे आपके बच्चे का हक है। आपके साहिल व वसाइल पे फैलाक आपका है। यही बात बलोच से कहें, यही बात सराइकी से कहें, यही बात पंजाबी से कहें, यही बात पश्तून से कहें, पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। आपने जिस तरह सिंधी हुसैन ने कहा, पाकिस्तान जिस अंदाज में उन्होंने चलाया है, साहब बिल्कुल ये वो कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इस्लाम का किला एक सेंस में है कि इसमें इस्लाम कैद है। इस्लाम कैद है, उसको कैद किया गया है। और यहां पाकिस्तान को अभी तक जो चलाया गया था कुछ वक्त पहले, ये कौमियतों का एक जेलखाना, कौमियतों का एक जेलखाना है, एक पंजरा है। पंजरा अगर हीरे का भी वो पंजरा होता है, पंजरा अगर सोने का भी वो पंजरा होता है, पंजरा दुनिया जहां की बेहतरीन पत्थरों का होता है वो पंजरा होता है। अभी मर्जी आपकी, पाकिस्तान चलाने वालों, एक रिश्ता है गुलाम और आका का। आपने पंजरा बनाया है, उसमें लोगों को गुलाम रखा है। ये मर्जी का रिश्ता नहीं है। अगर इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये मर्जी का रिश्ता नहीं है, ये आका और गुलाम का रिश्ता है। जिस दिन आका को नींद आई, आका ने कोई विलायती रस्सी की, गुलाम जंजीर छोड़ के भाग जाएगा। और अगर आपने चलाना है भाईबंदी का रिश्ता, भाईबंदी का रिश्ता जमहूरी रिश्ता है। सिंध की धरती सिंध के अवाम की होगी। सिंध की धरती पे सिंधी अवाम के वोट से हुक्मरानी होगी। बलोच धरती पे बलोच अवाम के वोट से हुक्मरानी होगी। पंजाबी अवाम के वोट से पंजाबी हुक्मरानी होगी। इस तरह पाकिस्तान चल सकेगा, बेहतरीन चल सकेगा। हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं है कि हम यहाँ आए सन में लोगों को गालियां देने। एक सादा सवाल हमें रखना हो दुनिया में, हम सब ने नरम अल्फाज से लेकिन वाज़ेह अल्फाज से, कि पाकिस्तान फौज के लिए या फौज पाकिस्तान के लिए।
اگر پاکستان فوج کے لیے ہے سائیں پھر تو ہم گئے، خدا حافظ، آپ جانے آپ کا ملک جانے. اور اگر فوج پاکستان کے لیے ہے تو مہربانی کریں، ہم اتنے جاہل بھی نہیں ہیں کہ ہم فوجیوں کی اہمیت نہیں سمجھتے. اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ انسانوں کا ملک، اس کی فوج نہیں ہوگی، یہ پاگل پن ہوگا. فوج ہوگی، بہترین فوج ہوگی، جاسوسی ادارے ہوں گے، ISI، MI، FBI، فلانا سول ایجنسیاں. کوئی ملک افواج اور ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ایجنسیاں کانوں اور آنکھوں کے موافق ہوتی ہیں. خدا کرے کہ ہماری سول ایجنسیاں، ہماری ملٹری ایجنسیاں CIA سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، موساد سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، فلانے سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، لیکن ہمارے افواج کو جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے پہ بھی احسان کریں گے، ہم پہ بھی احسان کریں گے، پاکستان پہ بھی احسان کریں گے. مہربانی کرے، جس طرح امریکہ کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح چین کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح روس کی فوج گزارا کر رہی ہے، آپ کو بھی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی مرضی اس میں فریم میں رہنا ہوگا. آپ کا حلف ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے. ان اللہ کان عہد رسولا، اللہ پاک کہتے ہیں میں وعدے کی پرسش کروں گا. جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سپاہی سے لے کر جرنیل تک آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اس وعدے کو نہ توڑیں، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ سے بہترین تعلقات رکھیں گے. کوئی پاگل ہوگا کہ اس کے لیے ایک ادارہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، خود مرتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، اس کی عزت نہ کرے. لیکن جب آپ حق توڑتے ہیں اور کوئی اور راستہ لیتے ہیں، پھر ہمارے آپ کے درمیان رشتے خراب ہو جاتے ہیں. کیا ہوا 8 اکتوبر کو؟ کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کی سپریم کورٹ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے، اس کے لوگوں کو ڈراتی ہے، اس کے لوگوں کو خریدتی ہے، فلانا کرتی ہے، فلانا کرتی ہے، اور یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کے ملک پہ آپ لوگوں نے بندوق کے زور پہ دہشت زدہ کر کے ووٹ چھین لیا. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ روزانہ ہمارا ٹیلی ویژن ڈول پیٹتا ہے، غزہ میں یہ ہوا، ایک ایندھن بہت برا ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہوا، اتنے لوگوں کو گھر سے نکال دیا گیا. جب غزہ میں یہ ظلم ہوتا ہے آپ اسے اسرائیلی افواج کا ظلم کہتے ہیں، اور آپ اپنے ملک میں چرا میں، وزیرستان میں، سوات میں ہزاروں گھروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل جائیں. کیوں نکل جاؤ؟ میں نہیں یار دہشت گرد ڈھونڈنے. دہشت گرد کو سن کا آدمی بتائے گا آپ کو. جب آپ سارے سن سے کہہ دیں گے، سارے ضلع سے کہہ دیں گے کہ جاؤ جاؤ فلانی جگہ میں خیمے لگاؤ شکر کے دریا کے کنارے، کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں دہشت گرد ڈھونڈوں گا. یہ تماشے نہیں چلیں گے. دہشت گرد ہم خود بتائیں گے آپ کو. دہشت گردی کی ایک تعریف ہے. آئیں بیٹھیں، بلائیں سندھیوں کو، آپ سندھ سے یہ کہیں کہ سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، پھر بات کریں ان سے. آپ وزیرستان کے لوگوں کو بلائیں کہ وزیرستان آپ کا ہے، آئیں ان سے بات کریں. آپ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ، فلانا فلانا، ان کو بلائیں، بات کریں. یہ روزانہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. روزانہ بندوق کی گولی سے کم از کم 60 70 80 آدمی مرتے ہیں. 80 آدمی. اگر 70 بھی ہو تو یہ مہینے کے 210 سال کے پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں. کیا یہ ملک ہے جس میں خود لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. انسان کا قتل قرآن کریم میں اللہ پاک
بڑے اس سے کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت بہترین فی احسن تقویم، بڑے اس میں میرا خلیفہ ہے، میں نے اسے بادشاہی کے لیے، دنیا کو کنٹرول کے لیے تخلیق کیا ہے۔ قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑی گناہ انسان کے قتل کو کہتا ہے۔ خدا کے ساتھ شرک کے علاوہ جو سب سے بڑا گناہ کہتا ہے اللہ پاک کہ میں اس کی معافی نہیں کرتا، وہ انسان کا، مسلمان کا نہیں کہا ہے، انسان کا قتل۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے، سورہ المائدہ میں ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو سوائے اس گناہ کے کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہے اور پھر جرگہ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہے، احتیاط نہیں کرتا، یا وہ علاقے میں فساد پھیلاتا ہے، کہ اگر کسی نے ایک انسان کو مارا، یہ بالکل اس کے مترادف ہے جیسے وہ تمام انسانوں کو مار دیتا ہے۔ انسان کے قتل کے لیے قرآن کریم کا پیمانہ یہ ہے، آپ نے بسم اللہ کر کے بندوقیں اٹھائی ہیں، اور بھی یار لوگ کون ہے، یہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے۔ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس اتنی کمزور نہیں ہے کہ کچے میں، پکے میں، بلوچستان میں، فلانا میں لوگ چوریاں کرتے ہیں ہائی وے۔ آج بھی میں ایمانداری سے کہتا ہوں، آج بھی اگر پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس یہ فیصلہ کرے کہ شہراؤں پہ امن ہوگا، کسی کا باپ نہیں نکلے گا، کسی کا باپ بھی نہیں نکلے گا۔ بات کریں اس ملک کی بنیادوں سے نہ کھیلیں۔ کوئی آپ سے روٹی نہیں مانگتا، کوئی آپ سے خیرات نہیں مانگتا۔ اگر سڑکیں بنانا، کالجز بنانا، فلانا کرنا، اگر یہ صرف انسانوں کی ضروریات ہوتی تو انگریز تو ہمیں سب کچھ دے رہا تھا۔ بہترین سڑکیں بنائی، چمن سے لے کر کرتا تک ریلوے لائن، بہترین سڑکیں، بہترین تعلیمی ادارے، بہترین فلانا، ایک اچھا انصاف کا نظام، ایک اچھا تعلیمی نظام، پولیس کا نظام۔ پھر گاندھی جی، محترم محمد علی جناح صاحب، جیم سیخ صاحب، فلانا، پھر انہوں نے کیوں کہا کہ یہاں سے جاؤ؟ کیا ان سے نفرت تھی کہ وہ عیسائی ہیں؟ نہیں۔ یا ان کی آنکھیں نیلی ہیں؟ نہیں۔ اصل میں انسان بیدار اس لیے ہوا ہے کہ وہ حق حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے۔ ہم سندھی، ہم بلوچ، ہم پشتون، ہم پشتاوی عوام، ہم سرائکی حق کی حکمرانی میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ یہ سیاست تو وہ ہے۔ پاکستان کی فوج ہے، میں سندھی ہوں، میرا حصہ بتاؤ۔ پاکستان کی فوج ہے، میں سندھی ہوں، 6 فٹ کو سندھی، 5 فٹ کی مونچھیں، کیا میں سپاہی نہیں بن سکتا؟ کیا میں میجر نہیں بن سکتا؟ کیا میں جرنیل نہیں بن سکتا؟ مجھے میرا مطلب ہے سندھی کو، بلوچ کو، سرائکی کو، پنجابی کو، پشتون کو، ہمیں آبادی کی بنیاد پہ آپ نے ہر ادارے میں ہمارا حصہ دینا ہوگا۔ ہم نقصان میں بھی اپنا حصہ دیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا، سائیں سندھی فرنٹ پہ ہوگا، بلوچ فرنٹ پہ ہوگا، پشتون فرنٹ پہ ہوگا۔ اس 21ویں صدی میں ہمیں وہ بچے کو جو دیتے ہیں ہم شرنگاؤ کہتے ہیں، گرنج جو کرتا ہے، ہمیں گرنجاؤ مت دو، اس سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔ ہمیں ہے کہ حکمرانی میں حصہ دو، ہماری زبانوں کا احترام کرو، تمام انسانوں کی زبانوں کا احترام کرو۔ ہمیں آئے پاکستان کو چلاتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا، عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں، قاتل ہو، ڈاکو ہو، 200 آدمیوں کا قاتل ہو، ٹنوں کے حساب سے اس نے ڈرگ سمگل کی ہو، بینکوں کو لوٹا ہو، لیکن اس کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہے۔ کیوں اس شریف آدمی کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہے؟ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہونی چاہیے، آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، صحیح الیکشن کمیشن کے ذریعے صحیح ووٹ ڈالا جائے گا،
جو جیتے گا وہ حکمرانی کرے گا. داخلہ اور خارجی پالیسیاں پارلیمنٹ سے اوریجنیٹ ہوں گی. فوج اپنے دائرے میں رہے گی, جاسوسی ادارے اپنے دائرے میں رہیں گے. بہترین پاکستان بن جائے گا, جس کو سندھی بھی اپنا پاکستان کہے گا, بلوچ بھی اپنا پاکستان کہے گا, پنجابی بھی اپنا پاکستان کہے گا, سرائکی بھی اپنا پاکستان کہے گا. ہم سونے کے پنجرے میں غلامی کی حیثیت سے رہ کر آپ کو مرلی نہیں سنائیں گے, آپ کو ہم وہ نہیں سنائیں گے. اس لیے ہم آئے تھے. 8 فروری کو نہ پاگل ہیں, ہم نے اس دن کو منانا ہے. ظلم ہوا ہے. آئین پاکستان کا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ احتجاج کا حق مظلوم کا حق ہے. مظلوم کا حق قرآن مانتا ہے. آپ ظلم کریں اور مجھے رونے کا بھی موقع نہ دیں. ہمارے بچے نکلے تھے حق کی اس کے اپنے اس میں دفاع میں. پارٹی بنانا, جلسہ کرنا, جلوس کرنا, یہ کیا تماشا. ہمارے سندھی پولیس والے کوئی کشتی پہ چڑھ کے آیا, کوئی وہاں آیا, 2-4 دفعہ ہمیں بھی کہیں روکا. یعنی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ ہمیں اپنے جمہوری حق سے وہ کریں گے, کیا آپ ہمیں خارجنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آج بھی انڈس کے اوپر باجوڑ سے لے کر خیبر تک انسرجنسی ہے. خدا نخواستہ پاکستان کے اب دوست بہت زیادہ ہیں. اگر ان لوگوں نے فیصلہ کیا پھر کیا ہوگا؟ کیوں اپنے ملک کے پیچھے پڑے ہو؟ آئیں اس ملک کو بچائیں. اس ملک کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہوگی. غریب انسان کی روٹی کا بندوبست ہوگا. جو حکومت غریب انسان کو روٹی, کپڑا اور مکان میسر نہیں کر سکتی, اسے حکمرانی کا حق نہیں ہے. 5 وڈیرے, 5 پشتون خان, 5 بلوچ سردار, 5 پنجابی چودھری پاکستان نہیں ہے. پاکستان غریب عوام ہے. سرائکی وسیب, غریب پنجابی, آپ نے بارڈر بند کر دیے. آپ کو پتہ ہے کیا تکلیف ہے آپ کے زمینداروں کو؟ لوگ آلو پھینک رہے ہیں نالیوں میں. آپ کا کلو پڑا ہوا ہے, آپ کا سب کچھ آپ پتہ نہیں کون آپ کو یہ وہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے. افغانستان سے جنگ کا شوق. بسم اللہ کریں, شہباز. ٹھیک ہے, ہم آپ کی حکومت کو ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں میں حکمران ہوں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہیں بلائیں افغانستان سے, اب سارے ہمسایوں کو بلائیں. ہر حکومت دوسری حکومت سے کہے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے. سیکورٹی کونسل کے 5 ممبر امریکہ, روس, چین, چائنا اور فرانس, ان کے بچے افغانستان میں مر چکے ہیں. وہ گارنٹی کریں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کے لیے, مہربانی کریں, جس طرح کیسر بھائی نے کہا, پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, رائے لوگوں کو بلائیں, تمام اداروں کو بشمول افواج پاکستان, بشمول ججز, تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائیں کہ ہمارا خطہ کہاں جا رہا ہے, اس خطے کس طرح بچانا ہے. ہم کر سکتے ہیں یہ کام. اگر یہ بات ایک آدمی 2 آدمی کے حوالے کر دی جائے, یہ ملک برباد ہوگا, یہ خطہ برباد ہوگا. ہماری معمولی غلطیوں سے خدا وہ دن نہ لائے. دیکھیں, امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے یا روس کے بڑھتے ہوئے اس کی وجہ سے امریکہ ان سے زور آزمائی کرنا چاہتا ہے. وہ یہاں تک کہ وہاں لوگوں کو اپنے گھر کے بستروں سے اٹھاتا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے وطن کو میدان جنگ نہیں بنانا, نہ اپنی بہو بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو دوسروں کے میدان جنگ بنا کے مروانا ہے کسی سے. اس کے لیے ہم سب نے دباؤ ڈالنا ہوگا اپنی حکومت پہ. اور ہم نے اس احتجاج کے لیے 8 فروری کی جو تاریخ دی ہے, اس دن 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا گیا ہے. اپنے بچوں کو تانوں میں بے عزت کیا گیا ہے. اپنی حرمت بہنوں کو. پاگل کے بچے ہو کیا؟ دنیا میں کہیں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کچل دے. آپ نے جو نیا فارمولہ ایجاد کر دیا ہے
کہ جو بکتا ہے بکر عید کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو دوسروں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی، اور جو کہتا ہے کہ سائیں مجھے معاف کرو، سائیں میں اس دھرتی کا بچہ ہوں، وہ اچھا یہ فلسفہ نہیں چلے گا۔ ایک ووٹ، یہ چک کا نشان، ایک چک کے نشان پہ انہوں نے درجنوں ووٹروں کو 70 کروڑ روپے دی۔ غلط ووٹ، 70 کروڑ روپے سے سندھ کے 4 ضلع 4 مہینے کا نہ کھا سکتے ہیں، بلوچستان کے 10 ضلع 4 مہینہ کا نہ کھا سکتے ہیں۔ آپ پرنٹنگ مشین ہے پیسوں کی آپ کے پاس، آئیں رحم کریں اپنے لوگوں پر، رحم کریں اپنی بیٹیوں پر، رحم کریں اپنے بچوں پر، آئیں پاکستان کو بچائیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایک جمہوری پاکستان چاہیے، ایک آئین چاہیے۔ یہ میرے ساتھی نے بات کی تھی پونم والے نے، جب ہم پونم میں تھے شاید اس طرف کسی کی رائے نہیں گئی ہوگی، جب ہم پونم میں تھے تو کافی پونم پاکستان اپریشنیشن موومنٹ، پھر ہم نے تمام پارٹیوں سے کہا تھا کہ بحیثیت کے پونم آپ پارٹی کے پونم کے حصہ دار پارٹی ہیں، مستقبل کا آئین کس طرح ہونا چاہیے، اس پہ ہر پارٹی نے تجاویز دی تھی۔ میرا دعویٰ ہے اسی کی بنیاد پہ 18th امینڈمنٹ ہوئی، اسی کی بنیاد پہ سندھ کی تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں۔ خدا بخشے سائیں زین شاہ کے والد کو، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور بھی بڑے سندھی تھے، بلوچ بھی تھے، سب نے مل کے ہم نے تجاویز دی تھی، اور اسی کی بنیاد پہ انہی لوگوں نے بیٹھ کر 18th امینڈمنٹ کی پاکستان بننے کے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ابھی جو کچھ ہوا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن تاریخ تو لکھی جائے گی، تاریخ تو پوچھے گی۔ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اگر چھوٹے صوبوں کے ووٹ ان کو نہ ملے، 4 ووٹ بھی اس طرف، 3 ووٹ بھی اس طرف ہو جاتے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہونی تھی۔ 3 ووٹ یا فلانی پارٹی کے، یا فلانی پارٹی کے، یا فلانی پارٹی کے سینیٹ میں نہ ملتے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ہمارے گلا کاٹا گیا ہے، پاکستان کا گلا کاٹا گیا ہے، آئین کا گلا کاٹا گیا ہے، اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے چھوٹے صوبوں کی پارٹیاں شامل ہیں۔ خدا انہیں بھی ہدایت دے، خدا ہمیں بھی ہدایت دے۔ بس بسم اللہ ہم آئے تھے، ہم مشکور ہیں آپ کو، دیر تک آپ کو بچائے رکھا ہم نے۔ وہ یہ ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے، جیلیں بھی آئیں گی، ڈنڈے بھی پڑیں گے، راستے بھی وہ روکیں گے، لیکن عوام کی طاقت کا جواب نہیں ہے۔ خدا اللہ رب العالمین ہماری پشتوں میں کہتے ہیں دولس زور دا خدای زور دی، عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہے۔ یہ پشتوں مثل قرآن کریم۔ ایک بات اور، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں 1,25,000 1,24,000، ان کی زبانیں مختلف تھی، حلقہ نبوت حلقہ رسالت مختلف تھا، لیکن سب کا پیغام کیا تھا؟ اللہ پاک نے جس پیغمبر کو، جس نبی کو بھیجا، اس علاقے کے ظالم ترین آدمی کے سامنے کھڑا کیا۔ تمام 124 پیغمبر جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، یہ ان کا اللہ پاک کہتے تھے کہ بسم اللہ آپ میرے پیغمبر ہیں، جنت آپ پہ واجب، آپ بالکل میرے دوست ہیں، جائیں۔ پتھر آپ نے سہنے ہیں، گالیاں آپ نے سہنی ہیں، ڈنڈے آپ نے سہنے ہیں۔ اگر آپ ایک گروہ انسانوں کا چھوٹا سا گروہ پیدا کر گئے تو پھر نصر من اللہ والفتح قریب۔ ہمارے پاس اتنے گروہ ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے، اتنا لشکر ہم سب کے پاس ہے۔ خدا پاک کی گواہی اس پہ موجود ہے کہ جن لوگوں کے پاس انسانوں کی فالوئنگ ہوگی اس کا میں ساتھی ہوں۔ کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، قرآن کریم کی گواہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں ظالم کا ساتھی ہوں۔ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے زور بازو پہ آرمی کیا ہوتی ہے؟ واٹس آرمی؟ یہ انگریزی لفظ ہے، آرم سے نکلا، آرم دست بازو سے نکلا ہے۔ آرمی، ہمارے آرمی بہترین آرمی ہے، بغیر پیسوں کے۔ یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ سندھ دھرتی کی وہ بیٹیاں ہیں جو سندھ میں امن چاہتی ہیں۔
جو سندھ کے لوگوں کے لیے روٹی چاہتی ہیں، جو سندھ کے لوگوں کے لیے آزادی چاہتی ہیں، جو سندھ کے لوگوں، یہ اس قسم کے لشکر ہمارے ہر صوبے میں ہیں. جب یہ سب اکٹھے ہوں گے پھر انشاءاللہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. خدا حافظ. بڑی مہربانی.